بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میرا نام گنجاجٹ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر دیں۔ پاکستان آج کل افسوسناک اور ایک بری خبروں میں گھرا ہوا ہے۔ پہلے سیالکوٹ کا واقعہ ہو گیا، اب فیصل آباد میں 2 خواتین پر تشدد کر ان کے کپڑے اتار کر ویڈیو بنائی گئی، اور کراچی میں افسوسناک واقعہ، ایک ارسلان نامی اسٹوڈنٹ کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ یہ تینوں واقعات آج میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاؤں گا، اور بتاؤں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ملک میں ہمارے ہو کیا رہا ہے، یہ کیوں اتنی بری خبریں آ رہی ہیں، اور کیوں اتنی بری خبروں کو ہائی لیول پر ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں فیصل آباد واقعے کی۔ فیصل آباد واقعے میں خواتین ہیں جو اکثر بازاروں میں کاغذ چننے والی نظر آتی ہیں، مانگنے والی نظر آتی ہیں، اور اب پوری ویڈیو وائرل ہوئی، ان کے کپڑے اتار کر ان کو برہنہ کر ان کو بازار میں گھمایا گیا، بگایا گیا، اور اس کے اوپر وہاں پہ جو ہجوم اکٹھا ہوا، وہ تمام ہجوم میں کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں تھا، بلکہ تمام ہجوم وہاں پر کھڑا ہو کر ان پہ واضح کستا رہا اور ویڈیو بناتا رہا۔ لیکن اگر آپ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، یہ ایک رخ ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، اور جو باہر طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، وہ باہر بیٹھے یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے یہ ان ویڈیو کو وائرل کرتے ہیں، جن کے ذریعے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے۔ یہ چند خواتین تھی، یہ ایک دکان میں گھسی ہیں، دکان میں انہوں نے چوری کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی ہے، اور اس میں گئی ہیں دکان میں، وہاں پہ چوری کرنے کی کوشش کیا، تو مالکہ نے ان کو پکڑ لیا ہے، مالکہ نے ان کو پکڑا ہے، پکڑ کے انہوں نے ان کو دکان میں بٹھایا ہے، تشدد کیا ہے، تھپڑ وغیرہ مارے ہیں، لیکن وہ انہوں نے پولیس کو اطلاع کی ہے، تو اتنے میں خواتین وہاں سے بھاگی ہیں، انہوں نے سڑک کراس کی ہے، سڑک کراس کر کے واپس دکان کی طرف آئی ہیں، اور خود اپنے کپڑے اتار کر وہاں سے بھاگی ہیں۔ یہ خواتین، یہ جو ایسی خواتین ہیں، یعنی کہ جو نچلے طبقے سے تھوڑی سی تعلق رکھتی ہیں، ان کے پاس یہ ایک بطور ہتھیار اس کو استعمال کرتی ہیں۔ ہماری پنجاب میں ایک روایت ہے کہ جب خواتین کی طرف ایسی بات جاتی ہے تو وہ کپڑے پھاڑ کے تھانے میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پر خواتین کے بہت زیادہ حقوق ہیں، قانون بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے خواتین کو، اور خواتین کا کیس بڑا مضبوط بنتا ہے، تو خواتین کے پاس یہ ہتھیار ہوتا ہے کہ جب ان کے خلاف کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو گناہ گزرتی ہے، تو وہ خود اپنے کپڑے پھاڑتی ہیں اور جا کر تھانے میں پیش ہو جاتی ہیں۔ دوسرا واقعہ کراچی میں ہوا، ارسلان نامی ایک طالب علم کے ساتھ جو ٹیوشن پڑھ کے گھر سے جا رہا تھا، تو ایک سادہ لباس میں جو پولیس والا تھا اس نے پیچھا کر گولی مار کر سپاہی حیات نے اس ارسلان کو شہید کر دیا۔ اب اس کی ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو چکی ہے کہ اس کا باپ، ارسلان کا باپ لیاقت مسعود، اپنے بیٹے کی لاش کے پاس کھڑا ہے، اس کے سینے پر پاکستان کا بیج لگا ہوا ہے، اور وہ بڑی حسرت، بڑی اور کرب نگاہوں سے اپنے بیٹے ارسلان کو دیکھ رہا ہے۔ لیاقت مسعود یہ ٹمپر ایسوسی ایشن ہے کراچی کی، اس کے صدر ہیں اور PTI کے رہنما ہیں۔ اس کو کیوں شہید کیا گیا ارسلان کو، اس کی تحقیقات ہو رہی ہے، لیکن باظاہر نظر آ رہا ہے کہ ارسلان ایک معصوم آدمی تھا، ایک اسٹوڈنٹ تھا، 9ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، ٹیوشن پڑھ کے آ رہا تھا اپنے دوست کے ساتھ، اس کو گولیاں لگی، اس کے ساتھ ایک دوست تھا یاسر، اس کو گولیاں لگی، یاسر نے گھر جا کے بتایا کہ جس طرح گولیاں لگی ہیں، اور ارسلان اسپتال میں ہے۔ جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں تو ارسلان شہید ہو چکا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے بھی ایسا ایک واقعہ ہوا تھا نقیب اللہ مسعود کے ساتھ، جس کو جعلی پولیس مقابلے میں شہید کر دیا گیا تھا۔ اب یہ ارسلان کا واقعہ ہو گیا ہے۔ لیاقت مسعود جو اس کے والد ہیں ارسلان کے، انہوں نے اپنے قبائلی کو کہا ہے کہ یہ میرے بیٹے کو بے گناہ مارا گیا ہے، آپ یہاں پر آئے، خون کا بدلہ خون ہے۔ یہ ایک عجیب روش ہے جو چل پڑی ہے اس ملک میں کہ واقعات طے برطے ہو رہے ہیں، اور جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ باہر بیٹھے اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تاکہ پاکستان کو ایک ایسا ملک شو کیا جائے کہ یہاں پر بد امنی ہی بد امنی ہے، یہاں پر لا قانونیت ہی لا قانونیت ہے، یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سری لنکا میں جو سیالکوٹ کا مینیجر کو قتل کیا گیا، اس کی ڈیڈ باڈی واپس بھیج دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس کا تعزیتی ریفرنس کروایا، ایک تقریب کروائی، جس میں اس کو بچانے والے کو، عدنان کو تمغہ شجاعت دینے کی بات ہوئی۔ سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی نے $1 ملین جو ہے وہ ان کو دینے کی بات کی، پرنیات کمار کو، اور عمران خان نے اعلان کیا کہ ان کی فیملی کو جو تنخواہیں تھی وہ ان کو دی جاتی رہیں گی۔ لیکن یہ تمام واقعات کیا سری لنکا کے زخموں پہ مرہم رکھ سکے؟ کیا یہ تمام باتیں سری لنکا کے زخموں پہ مرہم؟ وہ سری لنکن کہ جب وہاں پاکستانی جاتا تھا تو وہ نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے
झुक के मिलते थे, नहायत इज्जत करते थे। और उसके पीछे वो 2002 का वाकया है कि जब श्रीलंका 99% टूटने के करीब आ गया था। तामिल टाइगर्स ने श्रीलंका की बुनियादें हिला के रख दी थी, चूल्हे हिला के रख दी थी, और श्रीलंका के ऊपर पूरी तरह 99% उनका कब्जा हो चुका था। अब सिर्फ 1% कब्जा था और श्रीलंका तामिल टाइगर्स के पास चल जाना था और श्रीलंका ने टूट जाना था। 2002 में वहां के श्रीलंका के आर्मी चीफ ने सदर परवेज मुशर्रफ को फोन कहा और कहा हमारी मदद कीजिए। ये कहना था कि सदर परवेज मुशर्रफ ने तमाम असले डिपो के दरवाजे खोल दिए, ना सिर्फ दरवाजे खोल दिए बल्कि तैयारों में भर भर कर असला वहां पर पहुंचाया। जाफना में श्रीलंका की जो जगह है, जाफना जहां तामिल टाइगर्स की जड़ें बहुत ज्यादा थी, वहां पर पहुंचाया। और ना सिर्फ वहां पर पहुंचाया, यहां से फौजी जवान भेजे जिन्होंने वहां पर जाकर ट्रेनिंग की, उनको जासूसी आलात का इस्तेमाल सिखाया, जदीद आलात जो हथियार थी उसका इस्तेमाल सिखाया। और श्रीलंकन की आर्मी ने तामिल टाइगर्स का सफाया कर दिया। वो तामिल टाइगर्स जो पूरी श्रीलंका को खिला चुके थे, पाकिस्तान की फौज की मदद से श्रीलंका ने तामिल टाइगर्स का सफाया कर दिया। इस एहसान के बदले श्रीलंका हमेशा पाकिस्तान की इज्जत करता रहा, श्रीलंकन हमेशा हर पाकिस्तानी की इज्जत करते रहे। एक ब्रिगेडियर तारिक जिन्होंने जियाउल हक के दौर में वहां पर जाकर बकायदा श्रीलंका की आर्मी की बुनियाद रखी, पूरा श्रीलंका उनके नाम से वाकिफ है, पूरी श्रीलंका उनको एहतराम से देखता है। वहां पर उनके हजारों नहीं लाखों की तादाद में शागिर्द हैं। यह वजह थी कि श्रीलंका पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत करता था, उसके एहसान के नीचे था कि इन्होंने हमारा मुल्क बचाया है, इन्होंने हमारा वतन बचाया है। इन्होंने बेलौस होकर श्रीलंका और भारत के दरमियान 35 मिनट का फासला है, एक साहिली सी छोटी सी पट्टी है और श्रीलंका और भारत के दो मिलाती है। श्रीलंकन तामिल टाइगर्स और भारत के तामिल टाइगर्स एक जैसे हैं, उनका रहन सहन, खाना पीना, बोली जुबान तकरीबन एक जैसे हैं। श्रीलंका में जो बैरोक्रेट लगते हैं वो इंडिया से पड़े हुए वहां पर बैरोक्रेट लगते हैं। महकमा तालीम, महकमा सेहत इंडिया के कंट्रोल में है, ज्यादातर इंडिया के कंट्रोल में है। और इंडिया अगर वहां पर अपना रोक दे, ग़ज़ाई जहाज रोक दे, तो श्रीलंका में कहत पड़ जाए। लेकिन उसके बावजूद श्रीलंका ने जब मदद के लिए पुकारा पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने आगे बढ़कर उसकी मदद की, ना सिर्फ मदद की बल्कि वहां पर जाकर डेरे जमा लिए और श्रीलंका को टूटने से बचा लिया। बहरहाल ये जो वाकया हुआ है ये अच्छा वाकया नहीं है। पूरी पाकिस्तान कम्युनिटी ने इसकी मजम्मत की है, तमाम उलमा किराम ने इसकी मजम्मत किया है और 10 दिसंबर को यौम मजम्मत मनाने का ऐलान किया है। ये एक बड़ा खुशाइंद ऐलान है और उसमें जो अदनान निकला है उसने पाकिस्तानी सोसाइटी के चेहरे को काफी हद तक गुस्सा होने से बचाया है कि सारे लोग यहाँ पर ऐसे नहीं है। अगर वो जो इश्तियाल जुम था, अगर वो उसमें सारे जानवर थे, तो यहाँ पर इंसान भी है जिन्होंने उसको बचाने की कोशिश की, बुनियाद को मार को। लेकिन ये जो सारी खबरें हैं, इन खबरों को इतना हाईलाइट कर दिया जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का इमेज खराब जाता है। यही 5th जनरेशन वार है, यही 5th जनरेशन वार है कि जहां भाई लोग बैठे हैं, वो इंतजार करते हैं, वो ऐसी वीडियो की तलाश में रहते हैं, कोई ऐसा वीडियो मिल जाए, कोई हमें ऐसा पीस मिल जाए जिससे हम पाकिस्तान के फेस को डैमेज कर सके। खवातीन का दूसरा रुख भी देखना चाहिए फैसलाबाद का। अरसलान के साथ ऐसा क्यों हुआ, इसकी तफ्तीश जारी है। सिपाही को गिरफ्तार कर दिया गया है और सियालकोट शहरी की भी काफी हद तक मरहम रखा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके बीवी पर जो बीतेगी, उनके बीवी बच्चों पर जो बीतेगी उसे बेहतर जानते हैं। लेकिन श्रीलंका आने वाले वक्त में क्या फैसला करता है ये इंशाल्लाह आपको वीडियो में बताएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।